تو یہ غرور و تکبر کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں، ان بے ایمانوں کو یہی سزا ملنی چاہیے کہ اب ان کی نجات کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی ان کے لیے کام آنے والا نہیں، اگرچہ نبی اپنی رحمت للعالمین سے 70 بار بھی استغفار کریں لیکن اللہ انہیں بخشنے والا نہیں۔ بھلا ایسے نافرمانوں کی قسمت میں ہدایت کہاں؟ سورہ برات میں بھی اسی قسم کی ایک آیت گزر چکی۔ آگے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی ٹوٹے والے ہیں۔ اور ہم نے تمہیں جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے بعض مال اس سے پہلے خرچ کر ڈالو کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے رب، مجھے تھوڑی سی دیر کیوں مہلت نہیں دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک بن جاتا، اور اللہ کبھی اس کو مہلت نہیں دیتا جس کی مقررہ مدت آ جاتی ہے، اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ یہاں پر ذکر اللہ کی کثرت کا حکم ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہیں، مال اور اولاد کی محبت میں پھنس نہ جائیں کہ ان میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ پھر صدقہ خیرات کی ترغیب ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو، ضرورت مندوں کو دو، زکوٰۃ دو، کیونکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں اور 1 سیکنڈ تک کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ منافقون کا ترجمہ پایا تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ تغابن۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 64 سورت اور نزول کے لحاظ سے 108 سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کی چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن، اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمان و زمین کو ایک حکمت سے پیدا کیا اور تمہاری صورتیں خوبصورت بنائی، اور اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ سب کا عالم ہے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے کفر کا وبال چکھ لیا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان پر اس لیے عذاب آیا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے موزے لے کر آتے رہے، تو وہ یہی کہتے رہے، کیا انسان ہماری قیادت کرے گا؟ چنانچہ ان کی نبوت کا انکار کر دیا اور ان سے منہ موڑ لیا، اور اللہ بھی بے نیاز ہے، اور اللہ بڑا ہی بے پرواہ اور لائق تعریف ہے۔ کافروں کا خیال ہے کہ ناممکن ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ آپ فرما دیں، ہاں، اللہ کی قسم تمہیں یقیناً زندہ کیا جائے گا۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لے آئے اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہنا مانو، پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے صرف کھلم کھلا تبلیغ کر دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، ان سے چکنا رہو، اور اگر معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو تو یاد رکھو اللہ بڑا بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہارے بچے تمہارے لیے آزمائش ہی ہیں، اور بھاری اجر اللہ ہی کے پاس ہے، لہذا مقدور بھر اللہ سے ڈرتے رہو، سنتے رہو، اطاعت کرتے رہو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ اور جو شخص دل کی حیرت سے بچایا جائے وہی کامران ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھاتا ہی رہے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ انتہائی قدردان و بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، انتہائی عزت و حکمت والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ فرمایا، بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ بعض اوقات بیویاں شوہروں کو اور بچے ماں باپ کو نیک عملوں سے روک دیتے ہیں، ایسی صورت میں یہ ان کے دشمن ہیں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم
اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہارے بچے تم کو اللہ کی عادت سے غافل نہ کریں۔ اب ان کی ضروریات، ان کی فرمائشیں حد سے بڑھ کر ہو جاتی ہیں، تو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ ہیرا پھیریاں کرنے لگتا ہے، چوری کرنے لگتا ہے، کسی نہ کسی ناجائز جائز طریقے سے مال اکٹھا کرنے لگتا ہے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں، وہ خوش ہو جائیں، لیکن یہ ان کو ہلاک کر دینے والے کام ہیں۔ بیوی بچوں کی محبت میں خود کی زندگی، خود کی آخرت کو برباد نہ کریں۔ انسان کو بیوی اور بچوں کی محبت کبھی کبھی گمراہ کر دیتی ہے، اندھا کر دیتی ہے، تو احتیاط سے کام لینا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورۃ تغابن کا ترجمہ، مختصر تفسیر پائے تکمیل تک پہنچی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورۃ طلاق۔ یہ نزول کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے 65 سورت اور نزول کے لحاظ سے 99 سورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت شمار کرتے رہو، اور اپنے اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے، اور انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں، اگر کھلی برائی کر بیٹھے تو وہ تو اور بات ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے وہ اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی مارتا ہے، اسے خبر نہیں شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا فرما دے۔ عزت و شرف کی وجہ سے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر امت سے خطاب کر کے طلاق کا مسئلہ بتایا گیا ہے، اور طلاق کے بعد رجعت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ آپ اپنے میکہ آ گئی تھیں، پھر یہ آیت اتری، آپ سے کہا گیا کہ رجوع فرما لیں، کیونکہ آپ کثرت سے روزے نماز کی پابند ہیں اور آپ کی جنتی بیوی ہیں۔ آخر آپ نے رجوع کر لیا، اور حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی۔ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت حیض میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے ناراض ہو کر رجوع کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ انہیں حیض سے پاک ہونے تک روک لیں، پھر جب وہ دوسرے حیض سے نہا لیں تو چاہے تو پاکی کی حالت میں ہم بستری کیے بغیر طلاق دے دیں۔ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ حالت طہر میں طلاق دی جائے۔ اگر طلاق دینی ہے تو حالت طہر میں دیں۔ فرمایا کہ عدت کا حساب رکھو، یعنی اس کی حفاظت کرو اور اس کے آغاز و انجام کو یاد رکھو، تاکہ عدت کی مدت طویل نہ ہو کہ بیچاری عرصہ دراز تک نکاح نہ کر سکے، اور اللہ سے جو سب کا رب ہے ڈرتے رہو۔ رجعی طلاق میں نان نفقہ کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی رہائش کا خیال رکھا جاتا ہے، اسے اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ عدت کی مدت میں عورتوں کو گھر سے نہ نکالو، اس مدت میں خرچہ اور مکان شوہر کے ذمہ ہے۔ اگر رجعی طلاق ہے، رجعی طلاق 2 دفعہ ہوتی ہے، تیسری دفعہ ہمیشگی کی طلاق ہو جاتی ہے، اسے طلاق بین کہتے ہیں۔ طلاق بین میں یہ حکم نہیں کہ رجعی طلاق میں حکم ہے کہ اس کے نان نفقہ کا خرچ، رہائش کا خرچ شوہر کے ذمہ ہے۔ رجعی طلاق میں عورت کو گھر سے باہر نکال دینا جائز نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کا اس لیے حکم ہے کہ شاید شوہر نادم ہو کر رجوع کر لے تو اس صورت میں رجوع آسان ہوگا۔ اور رجعی طلاق میں شوہر کے سامنے بیوی کو چاہیے کہ بن سنور کے رہے تاکہ اس کے خیال میں عدت کا خیال آ جائے۔ آگے فرمایا، پھر جب عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں یا تو دستور کے مطابق روک لو یا جدا کر دو، اور 2 عادل گواہوں کو گواہ کر لو جو تم میں سے ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے بلا کم مقاصد گواہی دو۔ یہی وہ نصیحت ہے جو اسے کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا رہتا ہے جس کا اس سے گمان تک نہ تھا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ اس سے کافی ہوگا۔ یقین مانو اللہ اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اللہ ارباب تقویٰ کے بگڑے کام بنا دیتا ہے، تنگی سے نکلنے کی راہیں پیدا فرما دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے
جہاں سے وہم و گمان تک بھی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تقوی بڑا پسند ہے۔ تقوی کا مطلب ہے بچ جانا، پرہیزگاری کرنا، جس کام سے روکا گیا اس کام سے رک جانا۔ آگے فرمایا اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور حمل والیوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں سہولت پیدا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے کا پورا طریقہ بتا دیا تاکہ کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، اور جینے کا خوبصورت طریقہ بتایا کہ جس عورت کا بڑھاپے میں حیض آنا بند ہو گیا ہو اس کی عدت کا بیان ہے کہ 3 حیضوں کے بدلے 3 ماہ عدت گزاریں۔ اسی طرح ان نابالغ بچیوں کی عدت بھی 3 ماہ ہے جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا۔ 3 ماہ کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب عورتوں کی عدت میں بقرہ والی آیت اتری تو مدینہ والوں نے کہا ابھی چند عورتوں کی عدت باقی ہے جس کا قرآن میں بیان نہیں ہوا، مثلا نابالغہ، آہستہ اور حاملہ کی عدت۔ پھر یہ آیت اتری۔ حاملہ کی عدت کے بارے میں ہے کہ حمل والیوں کی عدت وضع حمل تک ہے، اگرچہ وضع حمل طلاق کے یا شوہر کی موت کے ذرا سی دیر ہی بعد کے کیوں نہ ہو جائے، یعنی چاہے 1-2 دن بعد ہی ہو جائے، بچہ پیدا 1-2 دن بعد ہی ہو جائے تب عدت ختم ہو جاتی ہے، یا اس سے زیادہ مدت ہو جائے، جب بھی بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی، پھر وہ کسی اور سے نکاح کر سکے گی۔ آگے فرمایا جہاں تم رہتے ہو وہیں متعلقہ عورتوں کو اپنی طاقت کے مطابق حد دو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ضرر نہ پہنچاؤ، اگر وہ حاملہ ہیں تو ان کا خرچہ اٹھاؤ جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، پھر اگر تمہاری مرضی کے موافق وہی دودھ بھی پلائیں تو دستور کے مطابق آپس میں مشورہ کر لو، اگر تم اجرت میں قسم ساؤ تو بچے کو دوسری عورت دودھ پلائے، حال کو اپنی آسودگی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور تنگ حال کو جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے حسب حیثیت خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کسی شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کرتا ہے، جلدی ہی اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا فرما دے گا۔ حکم ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو عدت گزر جانے تک اپنے گھر میں اس کی رہائش کا انتظام کرے، یہ رہائشی مکان حیثیت کے مطابق ہو، اگر کچھ نہ کر سکے تو رہائشی مکان کا 1 کونا ہی دے دے۔ پھر فرمایا کہ وضع حمل کے بعد اگر متعلقہ عورتیں تمہارے بچہ کو دودھ پلائیں تو ان کی دودھ پلائی انہیں دو، کیونکہ اب عورت مختار ہے، خواہ دودھ پلائے یا نہ پلائے، تم اسے اس کی اجرت دو، مگر پہلا دودھ عورت کو ضرور پلانا چاہیے کیونکہ اسی پر بچہ کی زندگی موقوف ہے۔ پھر بھی اگر دودھ پلاتی رہے تو ہم مثل اجرت کی حقدار ہے، اور اگر وہ بچے کے باپ یا سرپرست سے مزدوری طے کر لے تو کر سکتی ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، مرد کچھ دینا چاہے اور عورت کچھ لینا چاہے، یا مرد دستور کے مطابق اس کی اجرت نہ دے اور عورت اس کی بات نہ مانے تو کوئی دوسری عورت بچے کو دودھ پلائے، اگر ماں اسی اجرت پر راضی ہو جائے جو اس عورت کی مقرر کی گئی ہے تو وہ بچہ کو دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہے، تو بچے کا باپ اپنی طاقت کے مطابق خرچہ اٹھائے گا، اگر غریب ہے کم خرچہ دے گا، اگر امیر ہے تو زیادہ خرچہ دے گا۔ آگے فرمایا بہت سے بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور اس کے نبیوں سے سرتابی کی، ہم نے ان سے سختی سے حساب لیا اور انہیں اندیکھے عذاب میں مبتلا کر دیا، چنانچہ انہوں نے اپنی حرکتوں کا وبال چکھ لیا اور ان کا انجام گھاٹا ہی نکلا۔ اللہ پاک نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، لہٰذا اے عقل مندو اور اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ نے تم پر نصیحت اتار دی ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں اللہ کے صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے تاکہ ایمان و عمل صالح والوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لائے، اور جو شخص اللہ پر یقین رکھے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں بسائے گا جن میں نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ابدی زندگی پائیں گے۔ بلا شبہ اللہ نے اس کو بہترین رزق عطا فرمایا ہے، اللہ ہی نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی مانند زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے
درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کو بھی نور فرمایا ہے کیونکہ اس سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے روح بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے دل میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کی جلیل الشان قدرت و سلطنت کا بیان ہے تاکہ دنیا عظمت و سلطنت کی راز سے اس کے احکام کی قدر و منزلت پہچانے اور شریعت مطہرہ کا خیال رکھے۔ اور آخر میں فرمایا آسمانوں کی مانند زمینیں بھی ہیں، یعنی زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ زمین پر ناجائز قبضے کی وعید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بالشت بھر زمین پر ناجائز قبضہ کیا اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا اور اسے 7 زمینوں میں دھنسایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلہ پر تمام زمینوں آسمان ایک چھلے کی طرح ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 7 آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اور ان کے درمیان ہے اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے اور ان کے درمیان ہے کرسی کے مقابلہ میں ایک بڑے میدان میں ایک چھلے کی مانند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ طلاق اس کا ترجمہ مفسر تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ آگیا سورہ تحریم، یہ ترتیب کے لحاظ سے 66 سورت اور نزول کے لحاظ سے 107 سورت ہے اور یہ مدنی ہے۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے آپ اسے کیوں حرام فرماتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ نے تمہاری قسموں کو توڑنے کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے۔ اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے کوئی پوشیدہ بات کہی، پھر جب بیوی نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات جتا دی اور کسی سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے بیوی کو اس بات کی خبر دی تو بولی کہ آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ فرمایا مجھے جاننے والے اور خبر رکھنے والے اللہ نے خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ سے توبہ کر لو تو اچھا ہے، یقیناً تمہارے دلوں میں کجی آ گئی ہے، اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یاد رکھو ان کا کارساز اللہ، جبریل علیہ السلام اور نیک مومن ہے، علاوہ عظیم فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دے دے تو جلدی ہی انہیں ان کا رب تمہاری بجائے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام و ایمان والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں اور عبادت بجا لانے والیاں اور روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ بھی اور کنواری بھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیتیں ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اتری، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی ایک لونڈی تھی جن سے آپ خلوت کیا کرتے تھے۔ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سننے سے آپ نے انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو یہ آیتیں اتری کہ جو چیز اللہ نے آپ پر حلال کر دی ہے آپ خود کے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ دونوں عورتیں کون تھی؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قصہ تھا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی باری کے دن آپ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل لیے تھے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر کہنے لگی آپ نے میری باری کے دن میرے گھر میں اور میرے بستر پر ایسا کیا۔ فرمایا کیا تم اس سے خوش نہ ہوگی کہ میں انہیں اپنے اوپر حرام کر لوں اور ان کے پاس نہ جاؤں؟ بولی ہاں خوش ہوں۔ چنانچہ آپ نے ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کی کسی کو خبر نہ دینا، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا۔ اللہ نے آپ کو مطلع کر دیا اور یہ آیتیں اتری۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کا کفارہ دیا اور ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلوت کی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی ناجائز چیز پر بھی قسم کھا لی جائے
اور اسے توڑنا بھی ضروری ہے تو اس کا بھی کفارہ لازم ہے۔ یعنی آپ نے قسم کھا لی کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، وہ آپ کے لیے حلال تھی، آپ نے اپنے اوپر حرام کر لی، پھر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ قسم بھی توڑیں اور کفارہ بھی دیں۔ ایک تو تفصیل اس آیت کے بارے میں یہ ہے، لیکن دوسری یہ ہے جو کہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت شاہد حرام ہونے پر اتری ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جہش کے پاس شہد پیا کرتے تھے اور کچھ دیر ٹھہرا کرتے تھے۔ میں نے اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کر لیا کہ جس کے پاس آ جائیں وہی آپ سے کہے شاید آپ نے گوند کھایا ہے، گوند کی سی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا ہے، آئندہ نہیں پینے کا، کسی کو اس کی خبر نہ کرنا۔ تو پھر یہ آیت اتری یا ایھا النبی لما تحرم۔ تو مغفر جو ہے وہ گوند جیسی ایک میٹھی چیز ہے جو چور گھاس میں پیدا ہوتی ہے، اور عرفت ایک جھاڑی ہے جس پر یہ گوند پیدا ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد مرغوب تھا۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کر اپنی بیویوں کے پاس جاتے اور ان میں سے کسی کے بھی قریب آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور زیادہ دیر ٹھہرے۔ مجھے غیرت آئی اور قریدگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے قریب آئیں تو کہنا شاید آپ نے گوند کھایا ہے۔ آپ جواب دیں گے نہیں تو پھر کہنا یہ پھر بو کیوں آ رہی ہے؟ آپ فرمائیں گے مجھے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کا شربت پلایا تھا، کہ پھر کہنا شاید شہد کی مکھیوں نے گوند والی جھاڑی کے پھلوں سے شہد چوسا ہوگا، کہ میں بھی ایسے ہی کہوں گی۔ یہ مکھیاں پھولوں کا راس چوس کر شہد بناتی ہیں تو کئی طرح کے پھول ہیں اور کئی طرح کے پھولوں میں اثرات ہیں۔ آگے فرمایا اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور اس پر سخت دل طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو آج عذر نہ کرو، تمہیں تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اے ایمان والو اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو، ممکن ہے تمہارا رب تمہاری گناہ مٹا دے اور تم کو جنت کے ان سدا بہار باغوں میں بسا دے جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، جس روز اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھ والے مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا اور وہ یہ کہتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل فرما اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو ان آیات میں پہلے تو فرمایا کہ گھر والوں کو ادب اور تعلیم سکھاؤ۔ یہ مکھیاں پھولوں کا راس چوس کر شہد بناتی ہیں تو کئی طرح کے پھول ہیں اور کئی طرح کے پھولوں میں اثرات ہیں۔ آگے فرمایا اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور اس پر سخت دل طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو آج عذر نہ کرو، تمہیں تمہارے عملوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اے ایمان والو اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لو، ممکن ہے تمہارا رب تمہاری گناہ مٹا دے اور تم کو جنت کے ان سدا بہار باغوں میں بسا دے جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، جس روز اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھ والے مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا اور وہ یہ کہتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل فرما اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو ان آیات میں پہلے تو فرمایا کہ گھر والوں کو ادب اور تعلیم سکھاؤ اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، گناہوں سے بچتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور انہیں بھی اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتے رہو۔ گھر والوں سے اللہ کی عبادت کرواؤ، انہیں گناہوں سے بچاؤ، ان پر شرعی قوانین جاری کرو اور انہیں شرعی احکام بجا لینے کا شوق دلاؤ۔ نیک کاموں میں
ان کی حوصلہ افزائی کرو اور برے کاموں پر ڈانٹو۔ مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو، لونڈی غلام کو اور زیر اثر لوگوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکتا رہے اور فرمانبرداری کا شوق دلاتا رہے۔ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے خود کو فرمایا، خود کے لیے فرمایا کہ خود کو اور خود کے گھر والوں کو، یعنی پہلے خود کے اوپر حکم ہے اچھے کام کرو، نیک کام کرو اور گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ دوزخ کا ایندھن لوگ ہوں گے، آدمی ہوں گے، پتھر ہوں گے، یعنی اس میں گنہگار اور سرکش جھونکے جائیں گے، اور وہ پتھر بھی جو دنیا میں پوجے جاتے تھے وہ بھی دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور جہنم پر بے رحم فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جنہیں کبھی رحم نہیں آتا، وہ سخت دل ہیں۔ کافروں پر انہیں کبھی رحم نہیں آئے گا، یعنی کافروں کے لیے وہ سخت دل ہیں۔ جب سب لوگ اپنا اپنا نور لیے پلسرات پر جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مال کے مطابق، ہم سب کو ہمارے اعمال کے مطابق نور دے گا، جو دائیں بائیں آگے پیچھے ہوگا۔ کسی کا نور بہت زیادہ ہوگا، کسی کا اس سے کام، کسی کا اس سے بھی کام، اور کفار و مشرکین کا تو ہوگا بھی نہیں۔ اسی کی روشنی کے لیے وہ پلسرات پر جائیں گے، ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے بھی جائیں گے جو مومن ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، جیسے کہ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور یہ سورہ تحریم آیت نمبر 8 آیت میں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے یاد کرنی ہے تو سورہ تحریم آیت نمبر 8 ہے۔ آگے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھیں، پھر انہوں نے ان کی خیانت کی، پھر وہ دونوں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے، اور کہا گیا کہ اے عورتوں، تم بھی دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ دوزخ میں جاؤ۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ بخشے ہوئے کے ساتھ کھانے سے بخشش نہیں ہے۔ اس آیت سے بعض عالموں نے استدلال کیا ہے کہ یہ جو عام لوگوں میں مشہور ہے کہ جس نے کسی بخشے ہوئے کے ساتھ کھا لیا اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، کیونکہ انبیاء قطعی طور پر بخشے ہوئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ کھایا بھی ہوگا، مگر یہ دونوں جہنمی ہیں۔ کسی بزرگ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ آپ ہی کی حدیث ہے؟ کسی بخشے ہوئے کے ساتھ کھانا جو کھا لے گا وہ بھی بخشا جائے گا؟ فرمایا نہیں، لیکن اب میں کہتا ہوں کسی بزرگ کے خواب سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے کہ کرونا میں ایک بزرگ کو خواب آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ تسبیح کرو، یہ کرو، یہ کرو، جس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ویسے تو ہر تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے بارے میں ہے، اللہ کا ذکر ہے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن تعداد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی کسی بیماری کی شفا کے لیے، جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، وہی ہمارے لیے بہت ہیں۔ تو آپ بزرگوں کے خواب آنے پر کوئی بھی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا، اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالموں سے بھی چھٹکارا عطا فرما۔ اور مریم بنت عمران کی بھی، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور جو عبادت گزاروں میں سے تھیں۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئی تھی اور اللہ کا حکم مانتی تھی، دل و جان سے اسلام قبول کر چکی تھی، تو اس وجہ سے فرعون اس پر بہت ظلم کرتا تھا، اور ان کی یہ دعا ہوتی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی بھی تعریف ہوئی، حضرت آسیہ علیہ السلام کی بھی تعریف ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف یوں فرمائی کہ آپ نے اپنے رب کی باتوں کی اور الہامی کتابوں کی تصدیق کی اور کمال فرما بردار تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خط کھینچ کر فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ بولے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ فرمایا،
जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा हैं। एक हदीस में है कि मर्दों में तो बहुत कामल हुए, लेकिन औरतों में सिर्फ आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, मरियम और खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा कामल हुई, और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की फजीलत सरीद की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम के साथ, अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी हुई तौफीक के साथ सूरह तहरीम और पारा नंबर 28 का तर्जमा मुफस्सिर तफसीर पाए तकमील तक पहुंचे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल फरमाए, गलती कोताही माफ फरमाए, दरगुजर फरमा ले, हम सब से राजी हो जाए, हमें गौर व फिक्र करने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला होगा पारा नंबर 29 सूरह मुल्क से शुरू होगा, क्योंकि हम रात को पढ़कर सोते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।